بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام الدين. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. اللهم صل على محمد وعلى آپ اللہ سے گزارش ہے متصر حمدن متصر اخلاص کی طرح فرما کر ام سلمہ مرحومہ بنت بشیر حسین بد مختصراً ثواباً کیونکہ موت ایسی چیز ہے جو برحق ہے. موت سب کو آنی ہے. کس کو کس اعتبار سے آئے اس کا فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے. جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کی روح قبض ہوگی. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ اسرائیل کو برا کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے یا ہماری روح کو قبض کرتا ہے. یہ نہیں جانتے کہ یہ اس میں خدا ہے پروردگار عالم جس کے لیے کہتا ہے. اس کو معمور اس فرشتے کو کیا گیا ہے اسی کام کہ لوگوں کی روح کو قبض کرے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کیا ہے یہ انسان اس طریقے سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ موت کی تعریف جو کی گئی ہے, موت کی تعریف میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ موت امر وجودی ہے, بعض کہتے ہیں موت امر آدمی ہے. لیکن تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ موت امر وجودی ہے. اس صورت کو اس طریقے سے جو ہے بیان کیا گیا اس کی تعریف میں کہ الموت صفت وجودۃ مغادۃ للحیات. موت ایسی صفت ہے کہ جو حیات کی ضد ہے. جیسے ہر چیز کی ایک ضد ہوا کرتی ہے. دن کا ضد رات ہے, اور اس طریقے سے اگر دیکھا جائے ہر چیز کی ضد ہے, یعنی اسی چیز سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے. اگر رات نہ ہوتی تو دن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, یا دن ہوتا رات نہ ہوتی تب بھی دن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضد سے جو ہے پہچانی جاتی ہے. اب کہہ دوں کہ موت کی ضد ہے حیات. صلوات پر محمد. قرآن مجید میں اعلان ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سبحان اللہ. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کی باغ ڈور ہے. سبحان اللہ. الذی خلق الموت والحیات, جو ہر چیز پر قادر ہے. اس کے لیے یہ الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ لوگوں کو آزمائے اس کے اعمال کہ جس نے اس کے اعمال کیے اچھے ہیں کہ نہیں. سبحان اللہ. یعنی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی خلقت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کی لیا الا لیعبدون, سوائے یہ کہ عبادت کے لیے. تو ظاہر سی بات آپ اندازہ لگا لیں ادھر جو ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
تو عزیزان گرامی اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے موت اور زندگی کا تذکرہ کیا، موت اور زندگی کا تذکرہ کیا۔ عدم محض امر وجودی کی تخلیق ہی نہیں ہوتی، امر وجودی کی جو ہے تخلیق نہیں ہے، لیکن امر وجودی کا اندازہ اگر لگائیں امر وجودی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر پروردگار عالم نے جو اس آیت میں جو ہے بیان کیا ہے کہ لفظ خلقہ استعمال کیا ہے، اس سے اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ انسان کی جو موت ہے امر وجودی ہوا کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی حقیقتاً جو موت بدن اور روح کے تعلق ختم ہونا ہے، روح اور بدن کو ظاہراً اگر دیکھا جائے اس کی تشبیہ بہت ساری چیزوں سے دی گئی ہے، جیسے ملا اور کشتی کے ذریعے سے، اور موت ایسے ہے جیسے کشتی ملا کے اختیار سے جدا کر دیا جائے، یا یہ کہ روح وہ چراغ ہے جو ظلمت قدا بدن سے روشنی عطا کرتا ہے، روشن ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اعضاء و جوارح روشن ہوا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر جو ہے اس میں سے روح کو نکال جدا کر لیا جائے بدن سے تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جس طریقے سے بنا پر ہی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے روح کا تعلق جو ہے اس میں بدن میں حلول کرتی ہے، یعنی صرف بدن میں حلول نہیں ہے، اس لیے کہ داخل اور خارج جو ہے اس کے بدن کا زیبا نہیں دیتا ہے، بلکہ صرف یہ جو ہے تعلق ہے، اور اسی تعلق کا ٹوٹ جانے کو موت کہتے ہیں۔ جب انسان کا یہی تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کو موت آ جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ موت باذن خدا آتی ہے، اور اول سے لے کر یعنی مادر شکم مادر سے لے کے آخری زندگی تک جو اس تعلق کو برقرار رکھتی ہے، اور وہی ذات ہے جو برقرار رکھتی، وہی ہے جو بدن اور جسم کے تعلق کو ختم بھی کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، یعنی وہ جسے چاہے موت دے دیتا ہے، جسے چاہے حیات دیتا ہے، جسے چاہے زندہ کرتا ہے، جسے چاہے مردہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اعلان ہوتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی جب انسان اس نفس کو جو ہے اس طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے تو انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو اس زندگی سے جانا ہے، اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کے موت آتی ہے۔ اور جب موت آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح بے دردی سے نکلتی ہے، مومن کی روح کبھی آسانی سے نکلتی ہے تو کبھی بے دردی سے نکلتی ہے۔ اس کا تعلق اس لیے بے دردی سے نکلتی ہے تاکہ اس کے جتنے گناہ ہیں، اس کی جتنی چیزیں ہیں اسی دنیا میں ختم ہو جائے، آخرت میں جا کے اس کے لیے آرام ہی آرام رہے۔ اور کافر کی روح آسانی سے اس لیے نکل جاتی ہے تاکہ اس کی جتنی نیکیاں ہو یہیں پہ ختم ہو جائے، وہاں جا کے اس کے لیے وہیں سے مصیبتیں شروع ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ اسی لیے جو ہے جب امام جعفر صادق علیہ السلام موت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یہ رسول کی حدیث ہے، لیکن اس کی تفسیر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مومن کی جتنی پریشانیاں ہیں
वो आखिर कब्र की मंजिल तक होती है, लेकिन जो है काफिर की जितनी अच्छाइयाँ है, जितना आराम मिल जाता है वो कब्र की आखिरी मंजिल तक। उसके बाद मोमिन के लिए आराम ही आराम है, काफिर के लिए जो है सज़ा ही सज़ा बरकरार कर दी जाती है। क्यों? इसलिए कि जो कुछ है उसको इसी दुनिया में देखना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक इसाले सवाब की मजलिस, लोग इस जगह पे मजलिस करते हैं ताकि उनकी रूह और सवाब पहुँचे। लोग इसीलिए अपने मरहूमीन का एक ज़रिया बनाते हैं, मजलिस अज़ा होती है। लोग जब इस दुनिया में आए तब भी जो है रोता हुआ आया, जब इस दुनिया से जाता है तो लोगों को रुलाता हुआ जाता है, लोग गिरिया करते हैं। तो अज़ीज़ान